بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اے بندہ ناچیز کی طرف سے ساری امت مسلمہ نو بلکہ ساری مخلوق خدا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مبارک ہو۔ 12 ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا جو بیان ہے جہد کی فضیلت کے بارے میں ہے، کچھ رہتا ہے اس کے بارے میں بیان کریں گے جو حصہ رہتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بار اونٹوں کے گلہ پر ہوا۔ اس میں تمام اونٹنیاں فربہ اور حاملہ تھی، اور اہل عرب کے نزدیک ایسا مال بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جس کی مالیت اچھی ہو، دودھ گوشت اور بال زیادہ ہوں۔ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے روئے مبارک ناگواری سے پھیر لیا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یہ اچھا مال ہے، آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے مال کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی طرف مت دیکھیے، یہ آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی طرف مت دیکھیے جس کو ہم نے کافروں کو برتنے کے لیے دے رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر آپ حکم کریں تو آپ کے واسطے ہم ایک عبادت خانہ بنا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ پانی پر گھر بنا دو۔ لوگوں نے پوچھا پانی پر گھر کس طرح تعمیر کیا جائے گا؟ تب آپ نے فرمایا کہ دنیا کی دوستی اور عبادت دونوں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ کو دوست رکھے تو دنیا سے ہاتھ اٹھا لے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تجھے دوست رکھیں تو ان کے مال کو ہاتھ نہ لگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب غنیمت کا مال دوسرے شہروں سے آئے تو آپ اچھا لباس پہننے بنوائیں اور عمدہ کھانا آپ بھی کھائیں اور آپ کے رفقا بھی کھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرد کا حال اس کی بیوی سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سب سے زیادہ معلوم ہے۔ خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ نبوت کی مدت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی سال ایسے گزرے ہیں جس میں آپ اور آپ کے گھر والے دن کو کھاتے اور رات کو بھوکے رہتے۔ اگر رات کو کھا لیتے تو تمام دن فاقہ سے گزر جاتا تھا، اور خدا کی قسم اے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ تم کو معلوم ہے کہ فتح خیبر کے دن تک کئی برس ایسے گزر چکے تھے جن میں سرور کونین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر ہو کر خرما بھی کھانے کو نہیں ملا۔ اور واللہ تم جانتی ہوگی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھانا خوان پر رکھ کر لایا گیا تو ناراضگی سے آپ کا روح مبارک متغیر ہو گیا تھا، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ کھانا زمین پر رکھو۔ واللہ تم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کمبل پر استراحت فرمایا کرتے تھے۔ یہ کمبل دوہرا کیا ہوتا تھا۔ ایک شب اس کی 4 طے کر کے بچھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر استراحت فرمائی اور وہ نرم معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اس کی نرمی میری نماز میں خلل انداز ہوئی، اس کو پہلے کی طرح دوہرا کر کے بچھایا کرو۔ اور خدا کی قسم تم کو معلوم ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار خود دھوتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دیتے تو جب تک ازار خشک نہ ہو جاتا آپ باہر نہ نکل سکتے تھے، باندھنے کے لیے دوسرا ازار نہ ہوتا تھا۔ واللہ تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ قبیلہ بنی ظفر کی ایک عورت آپ کے واسطے تہمد ازار اور چادر بن رہی تھی۔ دونوں بن کر تیار نہیں ہوئیں تو اس عورت نے چادر آپ کے پاس بھیج دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوڑھ کر سامنے گرا لگائی اور باہر تشریف لے آئے۔ اس چادر کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا کپڑا موجود نہیں تھا۔ یہ سن کر
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں یہ سب حوال جانتی ہوں۔ تب حضرت حفصہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں زاروں کو تار رونے لگے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دو رفیق یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر میں ان کے طریقہ پر چلوں گا تو ان تک پہنچوں گا، ورنہ مجھے دوسرے راستے سے لے جایا جائے گا۔ بس مجھے لازم ہے کہ میں بھی ان دونوں بزرگوں کی طرح معاش کی سختی پر صبر کروں تاکہ ان کے ساتھ مجھے دائمی راحت میسر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے تابعین کے طبقہ اول کے لوگوں سے کہا کہ اے صاحبو تمہاری عبادت اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت سے بے شک زیادہ ہے، پر وہ تم سے بہتر تھے کیونکہ وہ دنیا میں ان کا زہد تمہارے زہد سے زیادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زہد دنیا میں دل کی راحت اور تن کے سکون کا باعث ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زہد کی 2 رکعت نماز تمام مجتہدوں کی ساری عبادت سے بہتر ہوگی۔ شیخ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ کی عبادت خلوص دل کے ساتھ اس وقت ہوگی کہ آدمی 4 چیزوں کا خوف نہ کرے، 4 چیزوں کا خوف نہ کرے، یہی گرسنگی، برہنگی، درویشی اور ذلت خواری کا۔ جی کیا فرمایا کہ آدمی 4 چیزوں کا خوف نہ کرے۔ اللہ کی عبادت خلوص دل کے ساتھ اس وقت ہوگی جب آدمی 4 چیزوں کا خوف نہ کرے گا، یہی گرسنگی، برہنگی، درویشی اور ذلت اور خواری کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ۔ اللہ پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ساری مخلوق خدا نو آسانیاں پیدا فرمائے، اپنے محبوب دی آمد پہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد پہ ساری مخلوق خدا نو اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اپنی رحمت فرمائے، چاروں سلاسل دکھا جگانے والی مقام پہ اللہ اپنی رحمت کرے، چاروں سلاسل دکھا جگانے والی مقام دا اللہ پاک فیض تاکہ قیامت جاری ساری فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ساری امت مسلمہ لئی دین اور دنیا لئی دونوں معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ خدا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ۔ آمین۔